ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے اور اس کی 206 آیتیں ہیں، 24 اس کے رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان کچھ دیر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر رکھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ الاعراف رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ یہ حروف کا کوئی معنی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی معنی بیان فرمایا ہے۔ تو ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں، کٹے ہوئے حروف۔ ان کا معنی کوئی نہیں ہے، یہ جب بھی آئیں تو اس وقت یہی کہنا چاہیے اللہ اعلم بمرادہ بہ، کہ اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب سے مراد یہ قرآن مجید، یا یہ کتاب سے مراد یہ سورت۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سورت کو بھی کتاب کہا ہے، تو یہاں اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے لفظ کتاب کا استعمال کر کے تو یہ بتایا کہ یہ سورت بھی پوری ایک کتاب ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید 114 کتابوں کا مجموعہ ہے، تو قرآن مجید کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ بذات خود بھی ایک کتاب ہے، اور یہ 114 کتابوں کا مجموعہ بھی ہے، یعنی 114 صورتیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ تو یہ سورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کہا۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی، منہ اس سے، کیا مطلب کہ اس قرآن کے آگے لوگوں تک پہنچانے میں آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچاتے تو آگے سے جو رد عمل ظاہر ہوتا تھا وہ اس صورت میں ظاہر ہوتا تھا کہ لوگ نہیں مانتے تھے، اور صرف نہیں مانتے ہی نہیں تھے بلکہ آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کی الزامات لگاتے، آپ کو جھوٹا جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتے، مختلف قسم کا ان کا جو ہے نا وہ رد عمل ہوتا۔ تو جس کی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی جو ہے نا وہ دل میں ملال آ جاتا اور دل تنگ پڑ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا وہ آگے سے مجھے اس طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا کہ یہ کتاب انزل الیک آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فلا یکن فی صدرک حرج، بس نہ ہو آپ کے سینے میں حرج، کوئی تنگی، منہ اس قرآن کے بارے میں، یعنی اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ قرآن کیوں اتارا گیا ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں اور جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کو آپ ڈرائیں۔ لتنذر بہ، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے اور ذکر کا معنی یاد دہانی بھی، یعنی ایمان والوں کو اس قرآن کے ذریعے یاد دہانی کروائی جائے گی کہ تم نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہوئے ہیں تو ان وعدوں کا خیال رکھو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جو ہے نا وہ کہا گیا ہے تو اس کی پاسداری کرو۔ یہ یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور کافروں کو یہ کتاب کے ذریعے آپ نے ڈرانا ہے۔ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے کافروں کو ڈرائیں۔ وذکریٰ، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی، فاسقوں کو بھی، نافرمانوں کو بھی۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، یعنی یاد دہانی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اتبعوا
اے لوگو تم پیروی کرو ما اس چیز کی انزل الیکم جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اور نہ تم پیروی کرو من دونہ اللہ کے سوا اولیاء اور سرپرستوں کی، یعنی جو لوگ اللہ کے سوا کو کفر کا سرپرست بنا ہے، کو شرک کا سرپرست بنا ہے، کو فسق و فجور کا سرپرست بنا ہے، تو تم ان سرپرستوں کی جو اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ ولی ہے یا سرپرست ہے کس کا؟ حق کا، ایمان کا، تو اللہ کی تو اتباع کرنی ہے، تو اللہ کے علاوہ جو اور لوگ ہیں جو کفر و شرک اور فسق و فجور کے سرپرست بنے ہیں تو ان کی تم نے پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو من دونہ اللہ کے علاوہ اولیاء اور سرپرستوں کی یا دوستوں کی جو اللہ کی راہ کو چھڑوا کر غیروں کی شیطان کی راہ پر چلائیں، ان کی پیروی تم نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے تو نصیحت کے لیے بہت سے انتظامات فرمائے ہیں لیکن تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فجاءها بأسنا بیاتن او ہم قائلون بس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون یا اس وقت جس وقت وہ قیلولہ کر رہے تھے، قائلون دوپہر کے سونے کو بولتے ہیں قیلولہ کرنا، تو قائلون کا معنی قیلولہ، دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی کی، اللہ رب العالمین کے کلام کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور انہوں نے اللہ کی سرعام نافرمانیاں کی، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں اہلکناہا، کم کا معنی کتنی ہیں، من قریۃ بستیاں، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، فجاءها بأسنا بیاتن او ہم قائلون بس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کو سوتے وقت، وہ سوئے ہوئے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر آیا، او ہم قائلون یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، فما كان دعواهم پس نہیں تھا دعواهم ان کا پکارنا، فما كان دعواهم پس نہیں تھا ان کا پکارنا، اذ جاءهم باسنا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی پکار کیا تھی، ان کی جو یعنی صدا تھی وہ کیا تھی ان کی؟ الا مگر یہی ان قالو کہ انہوں نے کہا انا کنا ظالمین بے شک ہم تو ظالم تھے، بے شک ہم تو ظالم تھے، یعنی جس وقت ان کے سر پہ اللہ کا عذاب آن پڑا پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم تو ظالم تھے، کاش ہمیں موقع مل جاتا تو ہم جو ہے نا وہ ظلم سے باز آ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں فما کان دعواہم بس نہیں تھا ان کا پکارنا، ان کی پکار، اذ جاءہم باسنا جب آیا ان پر ہمارا عذاب، الا مگر یہ ان قالوا کہ انہوں نے کہا انا کنا ظالمین بے شک ہم تو ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم بس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے ارسل الیہم جن کی طرف ان رسولوں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم قیامت والے دن جب ان کا ہم فیصلہ کریں گے تو ایسے ہی فیصلہ نہیں کر دیں گے بلکہ ہم پوری تفتیش کریں گے، پوری تحقیق کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ان کا فیصلہ کریں گے۔ اور تفتیش اور جب تحقیق ہوتی ہے تو فریقین سے پوچھا جاتا ہے، اور یہاں پر دو فریق کون سے ہیں؟ ایک وہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، ایک وہ جن کو بھیجا گیا، تو دونوں سے سوال ہوگا۔ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال ہوگا، تمہارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے تمہیں میرا یہ پیغام پہنچایا تھا؟ تو آتا ہے قرآن میں بھی لکھا ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ وہ آگے سے انکار کر دیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، پھر اللہ رسولوں سے پوچھے گا کیا تم ان کے پاس گئے تھے، کیا تم نے ان کو میرا پیغام دیا تھا؟ یعنی دونوں سے سوال ہوگا، رسولوں سے سوال ہوگا کہ کیا تم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے پاس آئے تھے اور تم نے ان کو پیغام دیا تھا، اور ان لوگوں سے سوال ہوگا جن کی طرف بھیجا گیا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے، انہوں نے تمہیں میرا پیغام دیا تھا۔
تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے بھی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، یہاں پر ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جب رسول سوال کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا، تو اور کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے سامنے اکڑ سکے. جب رسول اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ جواب دینے کے لیے موجود ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور اللہ ان سے سوال کرے گا بتاؤ جو میں نے تمہیں ڈیوٹی لگائی تھی وہ تم نے پوری کی کہ نہیں کی. تو ان کے بعد اور کون ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ خیر صلی دیکھی جائے گی جدوں آئے گی. ہاں جی، تو فرمایا اس کا دھیان رکھو. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، بس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر بعلم، اپنے علم کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی جب ہم ان سے سوال کریں گے، پھر جب وہ انکار کریں گے، پھر ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور پھر ہم اپنے علم کے ساتھ بھی ان کو بتائیں گے، اپنے دلائل کے ساتھ بھی ان کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں تمہیں پہنچائی تھی، تم نے نہیں مانا. اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے کس طرح ان کے سامنے بیان کریں گے. اللہ کے پاس کئی طریقے ہیں. اللہ زمین کو بھی بلا لے گا، اللہ زمین کو بھی بلا لے گا، جس طرح کہ سورۃ زلزال میں آتا ہے ہاں جی کہ یہ زمین یحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ زمین بولے گی، اپنی خبریں دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. یوم اس دن قیامت والے دن یہ زمین بول کے بتائے گی کہ میرے اوپر کیا کیا ہوتا رہا، کہاں کہاں کون کون کیا کیا کرتا رہا. اور پھر سورہ یاسین میں ہے کہ ہم منہ پر موریں لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون. منہ پر موریں لگا دیں گے، ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، لوگوں کے پاؤں بات کریں گے، ان کی ٹانگیں بات کریں گے، ان کے اعضاء بات کریں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا رہا. تو کتنا کو جھٹلائے گا؟ رسولوں کو تو جھٹلا لے گا، اپنے اعضاء کو کیسے جھٹلائے گا؟ زمین کو کیسے جھٹلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، بس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر بعلم، اپنے علم کے ساتھ. وما كنا، کیا بیان کریں گے؟ ان کے حالات بیان کریں گے، ان کے جو کچھ وہ کرتے رہے، ان کے اعمال وہ بیان کریں گے. وما كنا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے جس وقت وہ دنیا میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، اس وقت ہم غائب نہیں تھے، غیر حاضر نہیں تھے. ہم اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ان کے ہر جگہ پر ہر وقت ان کے ساتھ موجود تھے. اپنی علم اور قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہم ان کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ پر موجود تھے. جب جو جہاں وہ کر رہے تھے ہم ان کے ساتھ موجود تھے، ہم ان سے غائب نہیں تھے، غیر حاضر نہیں تھے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا جو میں نے لفظ بولا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تھے، ذات کے اعتبار سے نہیں. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر. علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے. اس کا علم ہر جگہ پر موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے، اس کی نصرت ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہے. ذات اس کی آسمانوں کے اوپر ہے، ذات اس کی ہر وقت ہر جگہ پر موجود نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بس ہم ضرور بیان کریں گے علیہم ان پر بعلم، اپنے علم کے ساتھ. وما كنا غائبین، اور ہم جب دنیا میں وہ سب یہ کر رہے تھے ہم اس وقت غائب نہیں تھے، غیر حاضر نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن کا وزن کیا جانا برحق ہوگا. یعنی قیامت والے دن جب اللہ ترازو رکھیں گے اور اس میں اعمال تولیں گے تو وہ ترازو، وہ جو وزن ہوگا وہ برحق ہوگا. وہ ترازو بھی برحق ہوگا اور وہ وزن کیا جانا بھی برحق ہوگا. یعنی دو مفہوم ہو گئے نا سامنے. ایک تو وہ ترازو کا رکھا جانا بھی برحق ہوگا، جس طرح کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیڑا ترازو، ایویں لوگوں گلا بنے وہ تھے کیڑا ترازو ہونے. تو کیویں امال تولے جی کیویں جان گے؟ اور جی امال دی کوئی شکل ہے جی؟ امال نظر ہوندے نے کدی کسی نوں، کیویں تولے جان گے؟ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آج ہوا کا کوئی شکل ہے؟ اس کی ہوا کی کوئی شکل ہے؟ ہوا تولی جاتی کہ نہیں تولی جاتی؟ یہ ٹائروں میں آپ ہوا بھرتے ہیں تو اس کا وزن نہیں ہوتا کتنے پاؤنڈ ہیں جی؟ بھرواتے ہیں نا ہوا، موٹر سائیکل میں، گاڑی میں، سائیکل میں. اور پھر گیس کا کوئی شکل ہے؟ کوئی تصویر ہے گیس کی؟ کوئی نظر آتی ہے گیس؟ تو تولی جاتی کہ نہیں تولی جاتی؟ یہ 12 کلو، یہ 14 کلو، یہ 16 کلو تولی جاتی ہے. تو آج ہم لوگ اللہ کی مخلوق ہو کر غیر مجسم چیزوں کو تول رہے ہیں، تو اللہ علی کل شیء قدیر، ساری کائنات کا خالق ہو کر ہمارے اعمال کو جسم کے بغیر کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اور پھر وہ اس بات پر بھی تو قادر ہے، وہ ہمارے اعمال کو جسم بھی تو دے سکتا ہے، وہ جسم دے کر بھی تو توڑ سکتا ہے.
تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ترازو بھی برحق ہے اور اعمال کا تلنا بھی برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، اور قیامت والے دن کا وزن کیا جانا برحق ہے اور ترازو بھی برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس انسان کا پلڑا بھاری ہو گیا، ثقلت موازینہ اس کے نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ جن کے نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا، ثقلت کا معنی بھاری ہو گیا، بوجھل ہو گیا، موازینہ اس کا پلڑا، اس کا نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا، بوجھل ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ، پس یہی لوگ کامیابی پانے والے ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں گے۔ اور اس کے مد مقابل ومن خفت موازینہ، اور جس کا نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ ہلکا پڑ گیا، خفت میں نے ہلکا پڑ گیا، موازینہ اس کا نیکیوں والا پلڑا، ہر بار جب نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑے گا تو برائیوں والا بھاری ہو جائے گا۔ تو فرمایا جس وقت ومن خفت، اور وہ شخص کہ ہلکا پڑ گیا موازینہ اس کا نیکیوں والا پلڑا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، پس یہ وہ لوگ ہیں خسروا انفسهم جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو کس میں ڈال دیا؟ گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ تھے وہ ہماری آیتوں پر کے ساتھ ظلم کرتے تھے، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یظلمون ظلم کرتے، ظلم کیا کرتے تھے؟ ان کو مانتے نہیں تھے، ان کا انکار کر دیتے تھے، ان کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو قدرت دی ہے، فی الارض زمین میں، ہم نے تم کو زمین میں کیا دی ہے؟ قدرت دی ہے، مختلف قسم کے کام کرنے کی ہم نے تم کو قدرت دی ہے، تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا وہ ہم نے زمین کو بنا دیا ہے، اور پھر زمین میں ہم نے تم کو قدرت دی ہے۔ کیا قدرت دی ہے؟ جہاں چاہتے ہو کھود لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو بیج لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو مکان بنا لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو نہر نکال لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو کھال نکال لیتے ہو۔ تو زمین میں ہم نے تم کو قدرت دی ہے، اس زمین کے اوپر رہنے کی، اس زمین کے اوپر تم مختلف قسم کے کام جو کرتے ہو اس کی ہم نے تم کو قدرت دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس زمین کے اندر معائشہ، زندگی کے گزارنے کے اسباب، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندگی کے گزارنے کے اسباب تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ کیا اسباب پیدا کیے ہیں؟ مختلف قسم کے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کاج کاروبار کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے فیہا، اس میں معائشہ، زندگی گزارنے کے اسباب، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ تمہیں شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم ہماری نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اب میں محاورتاً اس کا معنی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، اللہ ہی اس کا معنی خوب جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہیں ہونا چاہیے آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کے بارے میں، بس نہیں ہونی چاہیے آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کے بارے میں۔ لتنذر بہ، تاکہ یہ قرآن کیوں آیا ہے، یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اللہ کے سوا اور دوستوں کی، سرپرستوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بس آیا ان بستیوں کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت وہ سوئے ہوئے تھے، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا دن کے وقت وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، بس نہیں تھی ان کی پکار جس وقت آیا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو ظالم تھے۔ تو اس وقت اعتراف انہوں نے کیا جب اعتراف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر اعتراف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے پیغمبروں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ،
پھر البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر اپنے علم کے ساتھ بھی. وما كنا غائبین، اور نہیں تھے ہم غیر حاضر. دنیا میں جب وہ یہ سب کر رہے تھے تو ہم غیر حاضر نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق، اور ترازو اس دن کا برحق ہے، اور اعمال کا وزن کیا جانا اس دن برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جس کے بھاری ہو گئے موازینہ نیکیوں والا پلڑا. فمن ثقلت موازینہ، پس جس شخص کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، پس یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جس شخص کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، پس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے، نا انصافی کرتے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو قدرت دی ہے، فی الارض زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے مقرر کیے ہیں، بنائے ہیں تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، معائشہ زندگی گزارنے کے اسباب. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکریہ ادا کرتے ہو. اب میں اس رکوع کو ویسے ناظرے میں پڑھتا ہوں تاکہ تلفظ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.